اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ڈپریشن یا شدید رنج و غم کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ پہلی نشست میں ہم نے رنج و غم اور اس کی شدت یعنی ڈپریشن کے بارے میں گفتگو کی، اور اس کے بعد اس سے ملتی جلتی اصطلاحات ٹینشن، فوبیا، اسٹریس، فرسٹریشن اور اس قسم کی ملتی جلتی پریشانیاں، خوف، نفسیاتی مسائل آپ کے سامنے پیش کیے تاکہ رنج و غم کو اور ڈپریشن کو اس سے ممیز کیا جا سکے۔ اثرات آپ کی زندگی پر جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ کیا مرتب ہوتے ہیں، کس طرح یہ ڈپریشن، رنج و غم انسان کو گھلا دیتا ہے، کس طرح انسان کی روح کو، اخلاق کو داغدار بنا دیتا ہے، یہ بتلایا گیا۔ اس کے بعد وجوہات اور علاج ساتھ ساتھ عمومی یا خارجی وجوہات بتلائی گئیں، جس میں سے پہلی رغبت دنیا اور دوسری رغبت اشیاء مردمی، یعنی رغبت دنیا یعنی حب دنیا، شدید دنیا کی خواہش، اور دوسرے نمبر پہ جو لوگوں کے پاس چیزیں ہیں اس کی خواہش ہونا کہ یہ مجھے مل جائے۔ اب آئیے اندرونی وجوہات، انٹرنل فیکٹر جو انسان کی اپنی ذات کے حوالے سے ہے، وہ کس طرح انسان کے لیے ڈپریشن کا سبب بنتا ہے۔ بڑا اچھا جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا، اب نہیں معلوم کہ یہ روایت ہے یا جملہ ہے، ریفرنس میرے ذہن میں نہیں، کہ انسان کی زندگی اس کے حالات نہیں، خیالات بدلتے ہیں۔ ہم الزام دیتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، گھر کے حالات، ملک کے حالات، معاشرے کے حالات، حالانکہ اٹ از آل اباؤٹ یور مائنڈ سیٹ۔ آپ کا مائنڈ سیٹ اگر اچھا ہے تو آپ پریشانی میں بھی راستہ نکال لیتے ہیں۔ وہی ٹریفک جام ہوتا ہے جس میں آدمی ناک بھون چڑھاتا ہے، اور وہی ٹریفک جام ہے جس میں پھول والا بھاگا ایک گاڑی سے دوسری سے تیسری گاڑی کی طرف جاتا ہے۔ اس کے لیے ٹریفک جام ایک نعمت ہوتی ہے، چلو میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ ہڑتال ہوتی ہے شہر میں، سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں گھر میں، ایک کمپنی بلا لیتی ہے اپنے تمام کلائنٹس کو، اپنے امپلائیز کو کہ بھئی آپ جائیں۔ کیوں جائیں؟ جب آپ جائیں گے اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے تو لوگ کہیں گے آپ ہڑتال میں بھی آ گئے، تو وہ آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے، آپ کی پروڈکٹ کو، آپ کی کمپنی کو۔ تو دیر از اے ڈفرینس بٹوین آپٹمسٹ اینڈ پیسمسٹ، جسے کہتے ہیں نا کہ آپٹمسٹ سیز اپارچونیٹی ان ایوری رسک، پیسمسٹ سیز رسک ان ایوری اپارچونیٹی۔ حسن ظن رکھنے والا ہر خطرے میں موقع تلاش کر لیتا ہے، اور سوء ظن رکھنے والا ہر موقع میں خطرہ بھانپ لیتا ہے۔ تو آپ کے اندر، آپ کے ذہن، آپ کے قلب، آپ کی شخصیت، آپ کے کردار، آپ کی روش، آپ کے بیہیویئر، آپ کی روٹین، آپ کے معمولات، آپ کے برنامے میں کیا ایسا چینج آئے کہ جس سے آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے اور آپ کامیابی کی طرف گامزن ہوں۔ تو 12 وجوہات انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جائیں گے، 12 اندرونی وجوہات بما علاج ڈپریشن کے حوالے سے۔ نمبر 1، خواہش۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ سمجھ لیجئے پہلے کہ خواہش کیا ہے۔ پہلے حدیث سنا دیں، پھر حدیث کو ایکسپلین اور وضاحت کے زمرے میں یہ سب باتیں آ جائیں گی۔
حدیث میں ہے کہ بسا اوقات ایک لمحے کی خواہش کی تکمیل انسان کے لیے طویل رنج و غم کا سبب بنتی ہے۔ بسا اوقات ایک لمحے کی خواہش کی تکمیل انسان کے لیے طویل رنج و غم کا سبب بنتی ہے۔ مثال، گاڑی چلا رہے ایک دم سے بریک لگا دیا آپ نے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچہ جا رہا ہے سلپ ہو گیا سیڑھی سے، خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا۔ امتحان میں پیپر دے رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے آپ کا ذہن ڈسٹریکٹ ہوا اور MCQ جو آپ کر رہے تھے اس میں ٹائم کم ہوتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور ہمارے دوست آئیلٹس کا پیپر دے رہے تھے، ان کی لسننگ کمزور تھی، تو ان کو جو سیٹ ملی اسپیکر کے سامنے ملی، تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ ویسے ہی میری سماعت کمزور ہے اور لسننگ انگلش کی اور کمزور ہے، تو مجھے اسپیکر کے سامنے ملا ہے۔ تو جب وہ پلے کرتے تھے تو وہ اسپیکر کے سامنے تھے، سب کچھ سن رہے تھے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تمام 10 کے 10 MCQ 100% ان کے صحیح ہوئے۔ 40 MCQ تھے، تو انہوں نے کہا اس دفعہ تو میرے 10/10 آئیں گے، اور پھر اب میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، یہ سوچتے سوچتے 10 MCQ نکل گئے۔ تو وہ ایک لمحے کے لیے ان کا ذہن ڈسٹریکٹ ہوا امتحان کے دوران۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں غائب دماغ، شیخ چلی کے خواب بنانے والے، تو وہ ذہن 10-12 MCQ جو فائدہ ہی نہیں ہوا ان کو قریب بیٹھنے کا اور یہ کرنے کا۔ تو لمحے بھر کی خواہش کی تکمیل انسان کو طویل رنج و غم کا، جسے کہتے ہیں کہ ملزم قرار دیتی ہے یا سبب بنتی ہے۔ زلیخا نے لمحے بھر کی تسکین کے لیے یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، اور پھر کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے ایک ذلت و گمنامی اور رسوائی میں چلی گئی، کہ قرآن تک میں اس کا تذکرہ۔ یوسف علیہ السلام زندان میں ڈالے گئے، لیکن پھر بھی سرخرو ہو کے نکلے۔ وہ تو ایک الگ بات کہ اللہ نے پھر زلیخا کو توفیق دی تائب ہونے کی، اور اس نے توبہ کی۔ ایک لمحے کی، بعض اوقات آپ کسی کے سامنے ہوتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے محفل میں، باہر کہیں میں ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، ایک جملہ منہ سے غصے میں نکل جاتا ہے، اور اسی لمحے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ اب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تیر، کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات، کہتے ہیں کہ جہنم میں زیادہ تر لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ مولا کا قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب انسان بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس نظریات کا حامل ہے اور کس کردار کا حامل ہے، کیا اوقات ہے اس کی، اور کیا فضیلت ہے اگر پازیٹیو ہے۔ ایک اور جگہ آیا ہے کہ جہاں بات کرنا غیر ضروری ہو وہاں خاموشی فصاحت ہے۔ ہم تو ہر بات، ہر واٹس ایپ کے میسیج کا جواب دینا واجب سمجھتے ہیں نا۔ کچھ ایسے میسیجز ہوتے ہیں جس میں ہاں کرنی چاہیے نہ، کوئی ایموجی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تھمس دینے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں، کوئی رسپانس دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں زبردستی کہ ہم بھی شامل ہو جائیں اس لوپ میں کہ بھی ہم بھی محفل میں دیں۔ تو جہاں بات کرنا غیر ضروری ہو وہاں پہ خاموشی فصاحت ہے۔ خیر بہرحال، تو لمحے بھر کی خواہش کی تکمیل انسان کو طویل رنج و غم میں مبتلا کرتی۔ طویل یعنی عمر بھر بعض اوقات انسان جو ہے پچھتاتا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسا کیوں کہا۔ اچھا، یہ تو خواہش کی تکمیل میں طویل رنج و غم، اس کا ریورس کر لیں آپ۔ اگر آپ خواہش کی تکمیل لمحے بھر کی غلطی نہیں کرتے تو یہی چیز یعنی گناہ سے بچنے کا ثواب آپ کو پتہ نہیں کہاں لے جاتا ہے۔ مثلا رجب علی قیاد، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بہت بڑے عالم تو نہیں ہیں، اور حقیقتاً بہت بڑے عالم نہیں تھے، بلکہ عالم ہی شاید نہیں تھے باقاعدہ، لیکن عارف تھے بہت بڑے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ میرے اور خدا کے درمیان حجابات آ گئے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے، ان سے گفتگو کریں تو وہ بتا سکتے ہیں ہم کو کہ آج کل میرا ایمان نیچے جا رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، فتح ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے ایمان میں آج کل اضافہ ہوا ہے، یا مثلا آپ زیارت حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے واپسی پہ کہ میرے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح عام دنوں میں بھی پتہ چل جاتا ہے، اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں، فوکس کریں اپنے نفس پہ
تو اتنے بڑے وہ تھے عارف کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ میرے خدا کے درمیان دوری آ گئی. مثلا میں بتاؤں میاں بیوی کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے پتہ چل جاتا ان کو کہ موڈ آف ہے, کوئی مسئلہ ہے. اسی طرح والدین اور بچوں کے درمیان اچھی بانڈنگ ہے اگر, تو ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کا موڈ آف ہے, بچی ناراض ہے, یا بچوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو اس طرح اگر بندے اور اللہ کے درمیان اچھا کمیونیکیشن ہو, ربط ہو, تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے آج کل مجھے میرے حال پہ چھوڑا ہوا ہے. تو رجب علی خیاط کو پتہ چل جاتا تھا کہ میرے اور اللہ کے درمیان حجابات آ گئے ہیں. 90,000 ظلماتی حجاب, 90,000 نورانی حجاب, 180,000 حجابات ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان. جب ہم نیکیاں کرتے ہیں ایک ایک کر کے 90,000 حجابات ہٹتے چلے جاتے ہیں, تصویر واضح ہوتی چلی جاتی ہے. اگر حجاب ہٹ جائیں, بادل ہٹ جائیں تو سورج واضح ہو جاتا ہے نا. اسی طرح جب آپ گناہ سے کنارہ کشی کرتے ہیں ایک ایک کر کے, تمام گناہ چھوڑنے لگتے ہیں, تمام گناہ جب چھوٹ جاتے ہیں تو بالکل حقیقت ایسی ہو جاتی ہے جیسے آپ اور میں بیٹھے ہوئے آمنے سامنے, اس طرح خدا اور آپ. تو رجب علی خیاط سے پوچھا کہ آپ کے اندر اتنی جلدی اور اتنا زیادہ معرفت کا سمندر کیسے سمویا اتنی سی عمر میں اور اتنی جلدی اور اتنے سے کم علم میں. دیکھیں یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک میسیج ہے, ایک پیغام ہے جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ابھی ایران جائیں گے, عراق جائیں گے, 15 سال پڑھیں گے, معمم ہوں گے, ممبر پہ بیٹھیں گے, تفسیر پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, منطق پڑھیں گے, پھر کہیں جا کے نہیں. کم علم میں بھی انسان آگے بڑھ سکتا ہے. تو رجب علی خیاط سے پوچھا کسی نے کہ آپ کیسے بڑھے؟ ابھی میں بات کر رہا ہوں ایک لمحے کی خواہش کی تکمیل انسان کو طویل رنج و غم, کوئی بھی خواہش. تو رجب علی خیاط نے کہا کہ میرے خاندان کی ایک لڑکی مجھ پر فریفتہ ہو گئی نوجوانی کے دور میں. ایک دفعہ اس نے مجھے گھر میں بلایا, گھر میں کوئی نہیں تھا, دعوت گناہ دی, وہی مرحلہ آ گیا یوسف اور زلیخا والا. تو کہنے لگی کہ میں بھاگا دروازے کی طرف اور یہ سوچتے ہوئے بھاگا, یہ دعا کرتے ہوئے بھاگا کہ اے اللہ اگر میں آج اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لوں گا تو اس گناہ سے بچنے کے اجر کے طور پہ تو مجھے اپنی شاگردگی میں لے لے, اور آج سے تو میرے نفس کا تربیت کرنے والا بن جا, یعنی میری تربیت خود اپنے ہاتھوں میں لے لے. اب جب ہاتھ خدا کا ہو تو ڈوبنا کیا, اللہ تعالیٰ تو پھر فرش سے عرش پہ پہنچا سکتا ہے. تو جب بھی کوئی گناہ, کہتے ہیں یہ بھی ایک بڑی عجیب دعا ہے, آپ گناہ سے بچیں یا کوئی نیک کام کریں, بجائے جنت مانگنے کے آپ یہ مانگ لیں کہ اللہ میرے اور تیرے درمیان حجابات ہٹ جائیں, میں تیرے قرب کا سزاوار بن جاؤں. ہم جو کہتے ہیں نا قربتاً اللہ, جب بھی کوئی دعا کام کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں جنت کے لیے, ہم کیا کہتے ہیں قربتاً اللہ, کیونکہ جنت میں بھی تو درجات ہیں. کسی روایت کے مطابق 100, کسی روایت کے مطابق 1000, کسی روایت کے مطابق قرآن کی آیات کے برابر یعنی 6000 سے زیادہ. تو جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ اللہ کے قریب ترین کا درجہ ہے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے فقط جنت نہ مانگو, اللہ سے اعلیٰ ترین جنت مانگو. کون سی جنت جو اللہ کے قریب ترین ہوگی, کون سی جنت جس میں اہل بیت ہوں گے, جنت میں ہوں اور کوسوں دور ہوں اہل بیت سے, فلائٹ پکڑ کے 14 گھنٹے کی جانا پڑے اور پھر ملیں. ایک وہ جنت کے آپ گھر سے نکلیں السلام علیکم یا امیر المومنین کہتے ہوئے کیا حال ہے, خیریت سے, تو وہ اس جنت کا ہے. یہ جنت ہو تو کیا بات ہے, مطلب ساری آپ کی جو ہے وہ حسرتیں کمی پوری ہو جائے. تو یہ ہمارے ایک دوست, یہ رجب علی خیاط کے حوالے سے یاد آیا, ہمارے ایک دوست مطلب جاننے والے کسی زمانے میں اہل سنت سے تعلق, اب اہل تشیع میں, تو وہ جب ریسرچ کر رہے تھے حد درجے کے کنفیوز تھے, پریشان تھے, ٹینشن میں تھے کہ میں کیا کروں. میں اہل سنت کے درمیان جو ہوں وہ باغی ہوں اور اہل تشیع کے درمیان اجنبی ہوں. تو میں نہ میں یہاں ہوں نہ میں وہاں ہوں. مجھ سے وہ لوگ بھی ناراض ہیں, مجھ سے یہ لوگ بھی تھوڑے سے ریزرو ہیں کہ بھئی یہ نیا آدمی ہے.
تو کہتے تھے کہ جب بھی میں کسی گناہ سے بچتا تھا میں اللہ سے کہتا تھا کہ اللہ مجھے اس گناہ کا اجر نہیں چاہیے، مجھے اس گناہ کے لیے جنت نہیں چاہیے، بس تو اس عمل کے نتیجے میں جو اجر مجھے دے گا وہ حق کی صورت میں دے دے، حق تک پہنچا دے، کیا صحیح ہے وہ مجھے بتلا دے، بس کافی ہے میرے لیے۔ پھر تو جنت کا سفر آ ہی گیا نا۔ آپ رولر کوسٹر پہ بیٹھ گئے، ٹرین میں بیٹھ گئے، ٹرین پکڑ لی آپ نے، پھر یا جہاز کی فلائٹ پکڑ لی، پھر آپ کو اس بات کی تھوڑی ٹینشن ہے کہ مجھے جہاز کیسے چلانا ہے اور پھر مجھے کتنی اسپیڈ سے چلانا ہے، ڈائریکشن کیا ہوگی۔ جہاز پکڑنا ہے، آپ کو فلائٹ پکڑنی ہوتی ہے، آپ کو پائلٹ کی سیٹ پہ تھوڑی بیٹھنا ہے۔ تو جب آپ صراط مستقیم پہ آ جائیں گے اور رجب علی خیاط کی طرح کہ ہاتھ اگر اللہ پکڑ لے گا، پھر کیا ایسی ٹینشن، کیا ایسی پریشانی ہے؟ پریشانی تو یہ کہ حق پر ہوں اور ڈرائیور جسے کہتے ہیں سالار کارواں جو خدا ہو، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اسپیڈ کا۔ اور آدمی ایک ایک رات میں بہت سارے واقعات انشاءاللہ کبھی سنائیں گے کہ پہنچ اتنے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ استاد شاگرد کو دیکھ کے پہنچتا ہے کل رات تم نے کیا عمل کیا کہ تم اتنی جلدی اوپر پہنچ گئے۔ تو بہرحال تو وہ بتلاتے ہیں کہ میں یہی دعا کرتا تھا، 1-1.5 سال میں اسی شچ و پنج میں رہا، تحقیق اور پڑھنے پڑھانے میں کہ کیا سچ کیا غلط، اور ہر عمل نیکی کرتے ہوئے یا ہر گناہ چھوڑتے ہوئے میں یہی دعا کہ اللہ اس نیکی کے عوض یا اس گناہ سے بچنے کے عوض تو مجھے حق تک پہنچا دے۔ الحمدللہ آج مکتب تشیع سے تعلق ہے، تبلیغ دین میں مصروف ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ میرے مراتب بڑھا دے۔ یعنی آپ استاد کو کہیں گے استاد میں اچھے نمبر لاؤں گا تو آپ مجھے پڑھائیں گے 1 to 1 اسپیشل ٹائم دیں گے، استاد راضی ہو جائیں، آپ کے اچھے نمبر آ جائیں، پھر آپ کی کتنی جلدی جیسے کہتے ہیں کہ پروگریس ہوگی۔ تو خواہش کیجئے، جائز خواہش کیجئے، اس میں بنا نہیں ہے۔ انسان کا نفس جو ہے 4 حصوں سے بنا ہے، قوت شہوت، قوت غضب، قوت عقل، قوت وہم۔ تو چاروں قوتیں موجود ہیں۔ قوت شہوت یعنی خواہش، کھانا پینا سونا جسمانی لذتیں، یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے آپ کے خاکی، آپ کے مادی ہونے کی وجہ سے، لیکن کتنی ریکوائرمنٹ ہے بس یہاں پہ مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے، انسان سے عمر بھر مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے۔ سارا کھیل اسی مس کیلکولیشن کا ہے، کہتے ہیں آدمی کیلکولیٹ کر لینا کہ مجھے کتنا دنیا کے لیے کرنا ہے کام اور کتنا آخرت کے لیے کرنا ہے، بس یہ کسی کو کیلکولیٹ کرنا آ جائے تو زندگی بڑے مزے سے گزرتی ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کیلکولیٹ نہیں کر پاتا، بعض اوقات پرخلوص ہوتا ہے لیکن شدت پسندی کا شکار ہو کے جو تھوڑی بہت نہیں کی اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو جائز خواہش نمبر 1، نمبر ناجائز نہ ہو۔ جائز خواہش میں بھی انسان جائز راستہ اختیار کرے۔ اور ایک اور چیز خواہش کے حوالے سے، یہ تو گناہ اور نیکی کے حوالے سے ہو گئی، کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر گناہ تو نہیں ہوتی لیکن گناہ کی طرف لے جاتی ہیں اور رشتے ناتوں میں پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دوں، اسراف۔ اگر بیوی بے جا اسراف کرے تو لڑائی جھگڑے ہوں گے گھر میں، شوہر کو مجبور کیا جائے گا بھئی آپ کم کما رہے ہیں، زیادہ کما کے لائیں، میں نہیں جانتی جہاں سے بھی لائیں، فلاں اتنے کما رہا ہے اتنے کما رہے ہیں، تو پھر شوہر جو ہے وہ حلال حرام چھوڑ دے گا اور بس کمائے گا کہ گھر میں کم از کم ایک سکون ہو، ہارمونی ہو، اور پھر وہ حرام کی طرف چل پڑے گا۔ بڑا اچھا فارمولہ خواہشات کے حوالے سے کہ خواہشات، جائز خواہش کی بات ہو رہی ہے، اگر خواہشات ہیں اب ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ کون سی خواہش ہے جس کو ایڈریس کرنا چاہیے، جس کو فلفل کرنا چاہیے، جس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، کون سی خواہش ہے جس کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، ایک وائرس ہے وہ، اگر رہا پورے سسٹم کو خراب کر دے گا۔ کوفے کا جوڑا اور مولا کا فارمولہ۔ ایک دفعہ مولا کوفے میں دربار لگائے، دربار شاہی نہیں، دربار ولایت لگائے بیٹھے تھے، ایک جوڑا داخل ہوا اندر، آپس میں نوک جھوک لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے، تو میں کرتے ہوئے۔ تو مولا کے سامنے آگے کہنے لگے، عورت نے کہا، اس کی زوجہ نے جو آیا تھا جوڑا، مرد کی طرف اشارہ کر کے، یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا، اس کو بولیں کہ مجھے خرچہ دیا کرے۔ تو مولانا نے کہا تم خرچہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو اس کو دیتا ہوں خرچہ، ہر مہینے خرچہ دیتا ہوں، لیکن کہتی مجھے اور دو۔ مولانا سے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ، یہ تو کہہ رہا دیتا ہوں، کہ نہیں یہ پورا نہیں دیتا، کم دیتا ہے۔
تو اس مرد نے کہا مولا آپ میرے محلے میں کسی کو بھجوا کے تصدیق کروا لیں، میں اپنے محلے کا اپنے شہر کا متمول ترین شخص ہوں، غریب یا اوسط درجے کا نہیں، کھاتا پیتا اور امیر طبقے میں میرا شمار ہوتا ہے، اور اس کو میں جو خرچہ دیتا ہوں وہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ پھر بھی مجھ سے جھگڑتی ہے کہ خرچہ پورا نہیں ہوتا، آپ اور لائیں۔ جیسے ہمارے یہاں نہیں، آخری 10 دنوں میں جو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، سر پٹول ہوتا ہے، 10 دن میں جو ہے وہ بڑی ہارمونی ہوتی ہے، بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، پیزا ویزا آ رہا ہوتا ہے، بروسٹ اور ڈائننگ آؤٹ ڈائننگ ان، 10 دن میں ختم ہو جاتا ہے، 10 دن میں تھوڑا سا آدمی کی خاموشی چھا جاتی ہے چہروں پہ، اور آخری 10 دن میں تلواریں نکل آتی ہیں۔ تو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں میرے شوہر، یہ متمول ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور یہ خرچہ بھی مجھے دیتے ہیں، لیکن خرچہ پورا نہیں ہوتا، یہ بھی حقیقت ہے۔ تو اب مولا جو ہے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو اگر ضرورتوں کو ذہن میں رکھو گی تو خرچہ پورا ہو جائے گا، اور اگر خواہشات کو ذہن میں رکھو گی تو خرچہ پورا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کو بھی آپ سنبھال کے رکھیں، ابھی اسٹوری فنش نہیں ہوئی ہے، کہانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ جوڑا پلٹا، اور جیسے ہی پلٹا پھر عورت دوبارہ یو ٹرن لے کے واپس آئی کہ مولا یہ تو بتائیے خواہشات اور ضرورت میں فرق کیسے کروں؟ یہ ہے سوال، $1,000,000 کوسچن جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا ضرورت پہ فوکس کرو تو پورا ہو جائے گا، خواہشات پہ پورا کرو تو نہیں پورا ہوگا۔ اب آپ جملہ مولا کا جتنا خوبصورت سوال ہوتا ہے، ہمارے مولا کا بھی جواب بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ جو چیز تمہیں گھر میں یاد آئے وہ ضرورت ہے، اور جو چیز تمہیں بازار میں یاد آئے وہ خواہش ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ جاتے ہیں سپر مارکیٹ، صابن لینے جاتے ہیں، آپ دال لینے جاتے ہیں، برش لینے جاتے ہیں، مارکیٹ گئے ایک جوڑا لینے گئے، آپ 3,000 روپے جیب میں ڈال کے، اب جب وہاں گئے باجی اٹلی کا جوڑا آیا ہے، اٹلی سے کپڑا آیا ہے، باجی جو ہے وہ فلاں جگہ سے آیا ہے، شیمپو ایک نیا آ گیا، اس میں ڈینڈرف بھی ہے اور یہ بھی ہے، دالوں کے ساتھ اور بھی چیزیں آ گئیں، آپ کہتے ہیں یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، تو بجٹ سے پھر آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو وہ بیچارہ پھنس گیا، کریڈٹ بھی چڑھ گیا، پھر اور مسئلے مسائل۔ یہ حقیقت ہے، آپ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کو اتنے کا جوڑا چاہیے ہوتا ہے، ایسا جوڑا چاہیے ہوتا ہے، یہ کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ فوڈ ڈیلیوری، فوڈ پانڈا یا جو بھی ہے وہ کھولا تو بولا اتنی لسٹ، اتنی جسے کہتے ہیں کہ ٹیمپٹنگ، ٹینٹلائزنگ جسے کہتے ہیں کہ آفرز، آپ یہ منگا لیں، یہ بھی منگا لیں۔ اچھا اب بازار جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ تو یہی ہے۔ مولانا نے تو کہا تھا جو چیز بازار جا کر یاد آئے، یہاں تو بازار خود گھر میں آ گیا ہے، آپ نے موبائل لیا اور بس امی غلطی سے بٹن دب گیا تھا، کیا کروں میں نے منگا لیا ہے، دینا پڑیں گے آپ کو پیسے۔ تو جو چیز گھر میں یاد آئے وہ ضرورت ہے، اور جو گھر سے باہر یاد آئے، آپ تقریب میں جائیں، آپ نے پورا زور لگا کے اچھا سا موبائل خرید لیا، جیسے ہی گئے تو آئی فون 14 پرو میکس 1 ٹیرابائٹ، 7.25 لاکھ روپے کا ہے، 7.25 لاکھ روپے کا۔ لمٹ ہے، لمٹ از دا اسکائی از دا لمٹ۔ وہ تو آپ جہاں چلتے چلے جائیں گے، وہ بڑا اچھا ہے۔ مجھے یہ نہیں معلوم روایت ہے کیا ہے، جب بھی تم دنیا کے پیچھے جاؤ گے اپنے سے بدتر کو وہاں پاؤ گے۔ کتنا عجیب جملہ ہے۔ جیسے ہم نہیں کہتے کہ بھائی جب نیکی کمانے نکلیں گے آپ کو اپنے سے بہتر لوگ ملیں گے۔ آپ مدرسے آتے ہیں کہ ابھی مجھ سے بہتر تو کوئی نہیں، پورے خاندان میں ہوں جو مدرسے میں پڑھ رہی ہوں اور صحیح حجاب کرتی ہوں۔ جب مدرسے میں آتی ہیں تو آپ سے بڑے بڑے کھلاڑی، آپ کہتے ہیں میں تو اپنے آپ کو، پھر آپ ایران عراق جاتے ہیں آپ تو کہتے ہیں مجھ سے بڑے بڑے لوگ۔ تو اسی طرح جب آپ دنیا کمانے نکلتے ہیں، جب آپ دنیا کمانے نکلتے ہیں تو آپ کو اپنے سے بدتر کا مطلب ہے، آپ نے تو کہا تھا بھی مجھے یہ مل جائے، دوسرا ہے کہ مجھے 10 مل جائے، مجھے 100 مل جائیں۔ آپ نے کہا میں چھوٹی موٹی کرپشن کر سکتا ہوں، توریا کر سکتا، تقیہ، اس نے کہا نہیں ہم تو جھوٹ بولتے ہیں اور دھڑلے سے بولتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ اور وہ، تو یہ سارے مسئلے ہیں۔ تو آپ بازار جائیں گے، دنیا میں گھومے پھریں گے تو آپ کو پھر ایسی ایسی چیزیں ملیں گی، آپ کہیں گے میں پوری زندگی اس میں لگا دوں تو بھی میری خواہش پوری نہ ہو۔ ہوتا ہے نا، موبائل خریدتے ہیں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، 2 دن کی خوشی ہوتی ہے، 1 مہینہ نہیں گزرتا آپ پلان بنانا شروع کر دیتے ہیں ذہن میں، مجھے یہ نہیں، مجھے یہ والا چاہیے، اتنی میموری کا چاہیے، اس کا اتنا ڈسپلے ہو، اب میں جو موبائل ہوں گے۔ ڈریس آپ پہن کے جاتے ہیں محفل میں، ایک اس سے اچھے ڈریس، آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں میں یہ کیا ڈریس پہن کے آ گئی۔ تو جب تک آپ دنیا والوں پہ نظر رکھیں گے اس وقت تک آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے، آپ کو بادشاہت بھی مل جائے گی نا تو آپ کہیں گے کہ مجھے ایک اور ملک اس میں آ جائے۔ اس طرح آپ نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں 1 کمرہ کم ہے، 1 کمرہ اور ہوتا
تو پلے روم بنا دیتے، ایک کمرہ اور ہوتا، ہم اس کو اسٹڈی روم بنا دیتے، ایک کمرہ کم ہے. تو آپ کو محل بھی مل جائے گا، آپ کہیں گے نہیں ایک کمرہ کم ہے. بادشاہت مل جائے گی، آپ کہیں گے کہ بھئی مجھے ایک اور ملک مل جاتا اور ایک اور علاقہ مل جاتا فلاں جگہ کا. تو جو چیز گھر میں یاد آئے وہ ضرورت ہے، اور جو چیز بازار جا کے یاد آئے، یعنی محفل میں یاد آئے یا بازار آپ کے موبائل میں انٹرنیٹ پر آ جائے، بات تو وہی ہو جاتی ہے، وہ آپ کی خواہش ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان. وہ خواہش جو ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوتی. ضرورت پہ فوکس کریں گے تو خواہش پوری ہو جائے گی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں. اچھا، آپ نے خواہش کر لی، جائز خواہش کر لی اور اپرووڈ ماں باپ کی طرف سے، اسلام کی طرف سے، ٹھیک ہے ایسا ہونا چاہیے. اب اس خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنایا. دیکھیں خواہش اور ارادے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خواہش اور ارادے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ خواہش فقط دل و دماغ تک محدود ہوتی ہے، ارادہ اعضاء جوارح سے ظاہر ہوتا ہے. اگر آپ نے خواہش کو ارادہ نہیں بنایا، قلوب اور اذہان میں موجود خواہشوں کے لیے اعضاء جوارح کو تیار نہیں کیا، تو پھر وہ خواہش ہی رہے گی، بلکہ حسرت میں تبدیل ہو جائے گی وقت گزرنے کے بعد. ارادہ نہیں بنے گی. ارادہ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ پلان کرتے ہیں کہ مجھے صبح اٹھنا ہے تو میں الارم لگاؤں، مجھے صبح اٹھنا ہے امی کو بول دوں، مجھے صبح اٹھنا ہے تو رات میں کم کھاؤں، مجھے صبح اٹھنا ہے تو میں جلدی سوں. یہ سب مقدمات تیاری کریں گے تو اس کا مطلب آپ کا ارادہ ہے اٹھنے کا، ورنہ نہیں ہے. تو دوسری چیز جو انسان کو ڈپریشن میں، رنج و غم میں مبتلا کرتی ہے وہ ہے کوتاہی. کوتاہی کہہ لیں یا کاہلی کہہ لیں. حدیث میں ہے کہ عمل میں کوتاہی رنج و غم کا سبب بنتی ہے. عمل میں کوتاہی رنج و غم کا سبب بنتی ہے. اب یہ کوتاہی دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، دینوی بھی ہو سکتی ہے. دینوی اگر ہوئی، نماز میں ڈنڈی ماریں گے آپ. دیکھیں کوتاہی بھی کوانٹٹی وائز ہوتی ہے، کوالٹی وائز ہوتی ہے. کوانٹٹی وائز کیا ہوتی ہے؟ آپ کو فجر میں 2 رکعت نماز نافلہ، 2 رکعت نماز فجر پڑھنی تھی واجب. آپ نے کہا بس 2 رکعت کافی ہیں، 4 رکعت پڑھیں گے تو نیند غائب ہو جائے گی، پھر نیند نہیں آئے گی. جس کے لیے اٹھے تھے آپ نے کہا کہ جلدی سے پڑھ کے آپ نے نماز پڑھی، تعقیبات نہیں پڑھی، نماز پڑھی، دعائیت نہیں پڑھی، نماز پڑھی، زیارت نہیں پڑھی. ابھی کیا ہے؟ کوانٹٹی وائز. اور کوالٹی وائز کیا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا پڑھا. حدیث میں ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کو پتہ چلے کہ اس نے کیا پڑھا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. 2 رکعت نماز ہے چست، اللہ ہمارے لیے بہت شرم کا مقام ہے کہ 2 رکعت نماز ہم عمر بھر نہیں پڑھ پاتے، کہ پوری نماز میں فوکسڈ رہیں. لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو نماز پڑھتے تھے، پھر نماز پڑھنے کے بعد کہتے تھے مزہ نہیں آیا، ایک اور مرتبہ پڑھتے ہیں. پھر پڑھتے تھے، پھر کہتے تھے نہیں مزہ نہیں آیا، پھر دوبارہ پڑھتے تھے. جیسے ہم نہیں کہتے ہیں آئس کریم کھا لی دل نہیں بھرا، ایک اور آئس کریم، اور کھا لی ایک اور آئس کریم. تو ایسے لوگ گزرے تاریخ میں کہ جو نماز بار بار پڑھتے تھے کہ نہیں مزہ نہیں آیا، فوکس نہیں تھا، توجہ نہیں تھی اور خشوع خضوع نہیں تھا، وہ دوبارہ پڑھتے تھے. ایک شخص کی نماز فجر مس ہو گئی، اس نے 20 مرتبہ نماز فجر پڑھی. ہم کیا کہتے ہیں گھڑی دیکھ کے، اوہ 7 بج گئے، چلو اب تو قضا ہو گئی، کیا مسئلہ، اب تو قضا کے لیے تو کوئی ٹائم تھوڑی کہ فوراً پڑھیں گے بعد میں پڑھیں. حالانکہ جو مشوش ہوگا، متوجہ ہوگا، متوجہ دل میں خوف رکھے گا، وہ فوراً وضو کر کے 7 بج رہے ہوں 8 بج رہے ہوں یہ نماز کیسے قضا ہو گئی. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ اس کو دے گا. سفر میں ہوتے ہیں نا آپ، آتے ہی فوراً واش روم گئے، وضو کیا اور جلدی سے نماز پڑھی. ایک ہوتا ہے بس سکون سے لیٹ گئے، کھانا پینا، چائے بھائی، ہاں نماز یاد آیا، نماز بھی تو پڑھنی ہے. تو کوانٹٹی وائز کوالٹی وائز کوتاہی انسان سے ہوتی ہے، دین کے معاملات میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی. دین کے معاملات میں کیا ہوگی؟ جو بہت ہی ناکام لوگ ہیں، بالکل 0 میٹر والے، وہ کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی میں ہوتا. آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ بھی افسوس کریں گے. حالانکہ جنتیوں کے لیے تو کوئی افسوس نہیں ہے نا، وہ بھی افسوس کریں گے. کیا افسوس کریں گے؟ کاش میں ایک نیکی اور کر لیتا، کاش میں تھوڑی سی نمازیں اور پڑھ لیتا. بالکل ایسے ہی جیسے ایگزام کا جب رزلٹ نکلتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی سی محنت اور کر لیتے، فلاں جو کوسچنز رہ گئے تھے وہ بھی کر لیتے جو مس نے بتائے تھے، فلاں چیپٹر بھی کر لیتے، سی کی جگہ بی آتا، بی کی جگہ اے کی جگہ اے پلس کی جگہ. ہوتا ہے، ہر کسی کو ہوتا ہے.
کاش ہم فلاں جگہ نہ جاتے، شادی میں نہ جاتے، دوستوں کے ساتھ ٹائم نہیں، یا کاش ہم شروع سال سے پڑھنا شروع کر دیتے. تو اسی طرح جنت میں جانے والوں کو افسوس ہوگا. ایک شخص جنت میں سیر کر رہا ہوگا، اس کو بتایا جائے گا کہ یہ، بلکہ وہ خود کہے گا کتنا خوبصورت محل ہے، یہ کون جنتی ہے، کس کا محل ہے؟ تو وہ آہ بھر کے فرشتہ کہے گا یہ آپ کا تھا. تو کہے گا یہ میرا تھا کیا مطلب؟ تو یہ میرا ہونا چاہیے. جنت میں جو چیز مل گئی کہیں گا آپ کے لیے اپروو تھا، اسائن تھا، آپ کو دے دیا گیا تھا. کب؟ جب آپ نے سورہ علم نشرہ یاد کی تھی، پھر آپ بھول گئے. تو جب آپ نے یاد کی تھی تو یہ محل آپ کے نام کر دیا گیا تھا، پھر آپ بھول گئے تو وہ آپ سے واپس لے لیا گیا، پھر آپ کو توفیق نہیں ہوئی. تو جو شخص قرآن کا کچھ حصہ یاد کرے گا اور بھول جائے گا، ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو دکھایا جائے گا یہ محل آپ کے لیے تھا، آپ نے قرآن کا فلاں سورہ حفظ کیا تھا اور یہ جو ہے آپ کے لیے بنایا گیا تھا. کچھ بچے ہوتے ہیں بچپن میں بہت سورہ یاد کر لیتے ہیں، 30واں پارہ پورا حفظ ہو جاتا ہے، پھر بڑے ہو جاتے ہیں، کیریئر، جاب، کاروبار وغیرہ وغیرہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ توفیق ہی نہیں ہوتی کہ دوبارہ ری وزٹ کریں اور دیکھیں کہ کیا قرآن کے سورے تھے جو ہم نے پڑھے تھے، یاد کیے تھے، ہم بھول گئے. ہر کسی کو یہاں بیٹھے ہوئے بشمول میں کچھ نہ کچھ ایسا حصہ ہوگا جو ہم ابھی بھولے بیٹھے ہوں گے. اگر ہمیں بتایا جائے، سورے کو سنایا جائے، آپ کہیں گے یہ تو ہمیں یاد تھا، یہ تو ہم تھوڑا سا اگر 5 منٹ آدھا گھنٹہ دیں تو انشاءاللہ یہ ہم دوبارہ ریکیپچر کر لیں گے، یاد کر لیں گے. تو جنتیوں کے ساتھ بھی یہ ہوگا. یہ کیا ہے؟ کوتاہی. دنیاوی معاملات میں بھی کوتاہی ہے اور دینی طور پہ بھی جسے کہتے ہیں کہ کوتاہی ہے. دیکھیں ہم نے تھوڑا سا یہ ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے بہت بطور مسلمان کہ انسان جو ہے مسلمان جو ہے وہ تھوڑے سے سست کاہل ہوتے ہیں. بٹھایا ہوا کیا ہے؟ بیسیکلی ٹو بی ویری فرینک ہیں ہم سست اور کاہل، اور پاکستانیوں کے حوالے سے بہت معذرت کے ساتھ بہت مایوس کن صورتحال ہے. حد سے زیادہ سست اور کاہل قوم ہے. مطلب میں شرمندگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ چلے جائیں سوئٹزرلینڈ، آپ چلے جائیں انگلینڈ، آپ چلے جائیں کینیڈا، -33 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بچے اسکول آئے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں 0 ڈگری ہو کے آپ فریز ہو جائیں گے گھر میں کہ بھئی میں فریز ہو گیا ہوں، میں نہیں آ سکتا. بارش ہو جائے، انگلینڈ میں لوگ چھتری لے کے نارملی گھر سے باہر نکلتے ہیں. بارش ہو گئی، آپ نے چھتری تان لی، ختم بات. یہاں بارش ہو جائے، بلکہ بادل آ جائیں کہ بھائی بادل آ گئے ہمارے یہاں، بس اب ہم نہیں آ سکتے، اب سب کچھ بند، مزدوروں کی مزدوری بند، آفس بند، سب کچھ بند ہو جائے گا. تو سستی اور کاہلی. حالانکہ دیکھا جائے اسلام جتنا زیادہ موٹیویشن، ایکٹیویشن، الرٹنس، زحمت، مشقت کی ترغیب دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا. یہ کون سا مذہب ہے جو 4 بجے آپ کو اٹھا کے بٹھا دیتا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ بعض اوقات دل میں آتا ہے اللہ تو 8 بجے رکھ دیتا، 9 بجے آفس ہوتا ہے، صبح اٹھتے 8 بجے نماز پڑھتے فجر کی 9 بجے. کنوینئنس نہیں، اللہ کنوینئنس ہی نہیں چاہتا آپ کے لیے. اللہ چاہتا ہے زحمت، مشقت. اللہ آرام نہیں چاہتا. اللہ نے آرام کو جنت میں رکھا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے آرام کو جنت میں رکھا ہے اور لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں. چھٹے امام کی حدیث ہم نے سنائی تھی کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور بھلا کس قید خانے میں آسانی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو سب کچھ بھی مل جائے، آپ کہیں گے پھر بھی کچھ. تو اسلام بیسیکلی زحمت و مشقت کا مذہب ہے، اور جس کو آرام چاہیے وہ پلیز ٹیک اے سائڈ، راستے سے ہٹ جائیں، راستہ نہ بلاک کریں، آپ نکل جائیں یہاں سے. آپ کے لیے ہے ہی نہیں اسلام. اسلام زحمت. صبح آپ کو 4 بجے 4:16 پہ فجر ہو رہی ہے آج کل، 4 بجے اٹھا دیا جاتا ہے. ہم نخوں کی طرح اٹھ رہے ہوتے ہیں آنکھ مل گئی. بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ یا خدا تیرے لیے کوئی وہ تھوڑی ہے کہ تو 4 بجے اٹھا دے، 8 بجے اٹھا دے. کنوینئنس ذرا رکھتا کنوینئنس. پھر کہتا ہے کہ بھوکے رہو سال میں 1 مہینے. بھائی کس بات کو بھوکا؟ میں کھاتا پیتے گھرانے کا آدمی ہوں، مجھے کیا بھوک سے واسطہ نہیں، تمہیں بھوکے رہنا ہے. وہ بھی فجر سے لے کے مغرب تک. ارے مغرب سے فجر تک ہوتا تو ذرا سمجھ میں بھی آتا. آدمی گھر میں ہوتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ سونا وونا بھی ہوتا ہے، گزر جاتا. تو رکھا بھی کون سا ٹائم ہے؟ فجر سے لے کے کوئی چانس ہی نہیں ہے آفس، اسکول اسکپ کرنے کا، یونیورسٹی اسکپ کرنے کا. جانا ہی ہے، کرنا ہی ہے جسے کہتے ہیں. تو خیر ہم نے کہا تو خدا ہے تو ہم بھی تیرے بنائے ہوئے بندے ہیں. ہم رات کو دن بنائیں گے، دن کو رات بنائیں گے، دن بھر سوئیں گے اور رات کو جاگیں گے. استغفر اللہ. تو اللہ تو چاہتا ہے، اللہ نے تو رکھا ہی آپ کو دن میں رکھا ہے کہ زحمت و مشقت اپنی روٹین. ٹھیک ہے تھوڑا بہت آپ کر لیں. اللہ تو خود کہتا ہے کہ بھئی اپنے غلاموں سے، اپنے ملازمین سے نرمی برتو، یعنی 3:30 بجے 5 کی بجائے آپ چھٹی دے دیں. لیکن ایک دم سے اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر لینا
کہ دیکھیں ہم نے جو ہے آپ نے کہا صفا مروا پہ دوڑو، ہم نے دیکھیں وہ ڈوجنگ کور کی طرح ہم نے وہ گاڑی بنا لی، اب اس میں جائیں گے ہم، حالانکہ آپ جا سکتے ہیں پیدل، نہیں بس ہم کیا کریں وہ تھوڑا سا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، ہم نہیں چل سکتے، تھک جاتے ہیں ذرا، وہ ہو سکتا ہے اس میں بھی گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن نیتوں کو تو حال اللہ جانتا ہے نا۔ حج کروا رہا ہے، 2 کپڑوں میں عجیب مخنجو عجیب لگ رہے ہیں، 3 پیس سوٹ پہن کے ہم جاتے تھے، اگر کریز خراب ہو جائے تو فوراً پھینک دیا کرتے تھے کہ یہ کیسی تم نے اس طرح کی ہے، اور وہاں 2 کپڑوں میں بغیر سلے عجیب حالت میں، باس اور اس کا چوکیدار وہ بھی دونوں ایک ہی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے آپ کو زحمت اور مشقت کا پتلا بنائے، آپ کو اپنے لباس کا ہوش نہ ہو، آپ کو اپنے کھانے کا ہوش نہ ہو، صرف لبیک اللہم لبیک، آپ کو فقط جو ہے اللہ کی طرف جو ہے حج عمرہ پھر زیارت، آپ کو کہا گیا، پھر زیارت میں بھی اتنی ٹیمپٹیشن رکھی ہے کہ ایک زیارت کا 70 حج، 70,000 حج کے برابر ثواب، کہ یہ بھی ایک زحمت ہے، مشقت ہے، آپ نکلیں اور زیارت کریں۔ اچھا جو کمائیں 20% نکالیں اس میں بچت میں سے، ابھی کمائی میری خرچہ ساڑھا نخرے لوگاں تھے، یہ کیا بات ہوئی، میں کماؤں دوں دوسرے کو، نہیں یہ تمہیں دینا ہے۔ تو دیکھیں نا ہر اسٹیپ میں، ہر مرحلے میں، ہر صورتحال میں ایک چوٹ ہے آپ کی انا پر، ایک چوٹ ہے آپ کی اس ریکوائرمنٹ پہ جو آپ کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ یہ کوئی ریسٹورنٹ کا مینیو نہیں ہے اسلام کہ اسٹارٹر میں یہ لیا اور مین مینیو میں یہ لیا اور آخر میں ڈرنک یہ لیا، نا ٹک کر دیا آپ نے اور دے دیا آپ نے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، اچھی طرح گلا ہوا ہونا چاہیے، گوشت مسالہ سب جو مل گیا، جیسے مل گیا آپ کو ویسے کام کرنا ہے، اسی میں جوہر دکھانے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے مجھے اللہ نے پاکستان میں کیوں پیدا کیا، ایران میں پیدا کرتا تھا کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں ہی تو نہیں پیدا کرنا ہے آپ کو ایک بڑی اچھی ٹرم یوز ہوتی ہے آج کل، بہت زیادہ موٹیویشنل اسپیکر یوز کرتے ہیں، کمفرٹ زون، کہ جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ ایک دوست، بے روزگار دوست کے پاس جاتا ہے بھاگا ہاپتہ کاپتا، میں نے تمہارے لیے جاب ڈھونڈ لی ہے، بہت زبردست جاب ہے، بہت اچھا پیکیج ہے، تم خوش ہو جاؤ گے، اور بس تم کل پہنچ جاؤ، بس ایک واجبی سے انٹرویو ہوگا صبح 9 بجے، اور پھر بس کل ہی سے جاب تمہاری سٹارٹ ہو جائے گی، بات میں نے کر لی ہے۔ تو بے روزگار دوست کہتا ہے 9 بجے، میں تو 12 بجے سو کے اٹھتا ہوں، تو ڈو دا ہیل ود، ٹھیک ہے آپ سوئیے آرام سے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، اب وہ پنجابی والا ہو، اردو والا ہو، کوئی سا بھی کھوتا ہو۔ تو آپ جب تک اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک نہ دنیا میں کامیابی حاصل کریں گے نہ دین میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ کو کیا پڑی تھی، ایک شخص 40 سال سے پرسکون انداز سے عبادت کر رہا ہے، اس کی بیوی richest woman in عرب، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ بس بہت ہو گئی عبادت، باہر آ جاؤ، غار ہرا سے باہر آؤ، مکے والوں کو ایک نمبر کے بدقماش، بدماش، اوباش لوگوں کو جنت میں لے کے جانا ہے، تم کو اکیلے نہیں جانا ہے تم کو۔ اب دیکھیں نا انبیاء ائمہ کا ہمیں بہت بڑا احسان، زیادہ احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر ہمیں ٹائم دے رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کلاس میں ایک بچہ ہے جس کی بالکل شارٹ فرسٹ پوزیشن آنی ہے، اور ٹیچرز کو کہیں کہ بیٹا تم بہت پڑھتے رہتے ہو، تمہارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم تو پاس ہو جاؤ گے بڑے اچھے نمبروں سے، تمہیں روزانہ 2 گھنٹے نا وہ جو نہیں بیک بینچرز ان کو پڑھانا ہے۔ وہ کہے گا سر آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں، اور میری اپنی پڑھائی کا حرج ہوگا، نا ہمیں معلوم ہے حرج ہوگا تھوڑا سا، لیکن جو تم پڑھا کے اپنے ساتھ ان کو پاس کرواؤ گے وہ سب کمپنسیٹ ہو جائے گا، تمہارا جو سبق ہے اور تم کو یاد ہو جائے گا۔ تو رسول اور انبیاء ائمہ یہ تو اپنے اپنے کام چھوڑ کر ہماری طرف متوجہ ہوئے ہیں، ان کو کیا پڑی تھی، کیا خدا نخواستہ اگر وہ ہم کو راہ راست کی دعوت نہ دیتے تو اللہ تعالیٰ ان سے امامت نبوت چھین لیتا یا ان کے درجات کر دیتا؟ نہیں، اللہ تو چاہتا ہے کہ نہیں تم تو جا رہے ہو، تم ان لوگوں کو بھی لے کے جاؤ، ورنہ جنگ میں وما رمیتا اذ رمیتا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ رسول ویسے ہی کنکریاں مار دیتے، پہاڑ پہ سے پھینک دیتے، ہر جنگ میں یہی کرتے، وہ ایک تیر پھینکتے پھونک کے اللہ کا نام لے کر جنگ جیت جاتے۔ کیوں امام غیبت میں بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے؟ کیا تلوار کافی نہیں اس کے پاس جو ذوالفقار ہے؟ نہیں، میں اپنے ساتھ اپنے چاہنے والوں کو بھی لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمفرٹ زون میں نہ رہیے، امام کا ساتھ وہی دیں گے جو کمفرٹ زون میں نہیں رہتے، کیونکہ جب امام کے لیے آواز آئے گی ان کے ظہور کی تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے، امام کا ساتھ دینا ہے۔
تو کوفے والوں کے ساتھ یہی ہوا تھا نا کہ کوفے والے اپنے کمفرٹ زون میں تھے. مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی انٹرٹین نہیں کر رہا. آ گئے, استقبال کر لیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں بھائی میرے بیوی بچے, نہیں بھائی میں میری جائیداد, نہیں بھائی میرے غلام, میرے مویشی, میرا کاروبار. جو محاصرہ جو کر لیا تھا حانی بن عروہ جب گرفتار ہوئے تھے تو وہ ایک ایک گھر والے آئے تھے نا بھائی چلو بھائی اپنے کمفرٹ زون کی طرف, اپنے گھر کی طرف, اپنے کاروبار کی طرف, تمہیں کیا پڑی ہے. تو امام جب ظہور کریں گے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا. آپ اپنے بستر سے, آپ اپنی چادر سے, اپنے کمبل سے تو نکل نہیں رہے ہیں فجر کی نماز کے لیے, آپ کیا امام کی ظہور کے لیے باہر نکلیں گے. تو دنیاوی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, دونوں اعتبار سے آپ کو زحمت و مشقت, تھکن, زحمت, مشقت, یہ حج عمرہ زیارت اور یہ رمضان کے روزے اور یہ نماز شب, یہ بنائی ڈیزائن اس لیے کی گئی ہیں کہ آپ کو جب کہا جائے, جو کہا جائے, جیسے کہا جائے اور جس طرح کہا جائے اس طرح آپ کو عمل کرنا. یہ نہیں کہنا کہ یہ میرے سونے کا ٹائم ہے, یہ نہیں کہنا کہ یہ میرے کھانے کا ٹائم ہے. کوتاہی, کاہلی, سستی سے بچیں, پروکریسٹینیشن. بڑی ایک جگہ جملہ میں پڑھ رہا تھا, لیڈرز سلیپ ایٹ 5 اور ویک اپ ایٹ 5. یا تو 5 بجے سوتے ہیں وہ یا 5 بجے اٹھتے ہیں. یہ ایک رول آج کل, ایک روٹین ہے. اگر آپ نائٹ رائڈر ہیں, آپ کو بہت شوق ہے, 5 بجے تک جائیے, فجر پڑھ کے آپ نماز شب سب کچھ پڑھ کے سوئیے. اور اگر آپ ارلی رائزر ہیں 5 بجے اٹھ جائیے. یہ تو میں مغرب کا مطلب فلسفہ بتا رہا ہوں. تو مغرب والے اس فلسفے پہ ہیں کہ ہمیں جلدی اٹھنا ہے یا جسے کہتے ہیں محنت و مشقت کرنی ہے, اور ہم لوگ جو ہیں وہ سستی کاہلی کا شکار ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دے دے گا. اسرائیل کی لاکھوں کی آبادی ہے اور کروڑوں بلکہ اربوں پر حکومت کر رہا ہے. وہ کس وجہ سے؟ اپنی محنت کی وجہ سے, اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ساری بڑی بڑی فرمیں یہودیوں کی ہیں. کیوں محنت کی ہے؟ اللہ ایسا للانسان الا ما سعی, کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہی کچھ دیتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا. والذین جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا. اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا ان لوگوں کو کہ جو اس کی راہ میں جہاد کریں گے. تو ایک مسلمانوں کے حوالے سے بھی آپ اس پر چشمہ کر سکتے ہیں اور ویسے بھی چشمہ کر سکتے ہیں کہ آدمی جس کے لیے محنت کرے گا اللہ اس کو دے دے گا. آپ نے نہیں محنت کی, آپ کو نہیں ملا, اس نے محنت کی, اس کو مل گیا. تو کوتاہی کا جو مرتکب ہوتا ہے, پروکریسٹینیشن کا جو مرتکب ہوتا ہے, سستی کاہلی کا, وہ ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے, ہاتھ میں ہاتھ درا بیٹھا رہتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. جب خواہش کے بعد انسان کوتاہی کرتا ہے تو خواہش خواہش رہتی ہے اور وہ حسرت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر خواہش کے بعد انسان کوتاہی نہ کرے تو وہ خواہش ارادے میں تبدیل ہو جاتی ہے, ارادہ عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور عمل انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر انسان حسرت اور اس کے ساتھ ساتھ حسد. تیسری چیز, تیسری وجہ جو انسان کو رنج و غم میں مبتلا کرتی ہے, حسد. پہلے تو حدیث سن لیجئے, مولا کی بہت خوبصورت حدیث, پروفائل ہے یہ حدیث پروفائل ہے, سی وی ہے کس کا؟ حاسد کا. مولا فرماتے ہیں کہ میں نے حاسد سے بڑھ کر مظلوم سے ملتا جلتا ظالم نہیں دیکھا کہ جس کو اس کے حسد نے, پریشان دل نے اور رنج و غم نے گھیرا ہوا ہو. پورا پروفائل حاسد کا مولا نے بیان کر دیا. میں نے حاسد سے بڑھ کر مظلوم سے ملتا جلتا ظالم نہیں دیکھا جس کو حسد نے, پریشان دل نے اور رنج و غم نے نہ گھیرا ہوا ہو. حاسد, ظالم, مظلوم. ایک حاسد ظالم بھی ہوتا ہے, مظلوم بھی ہوتا ہے. مظلوم سے ملتا جلتا ظالم. کیوں؟ اچھا حسد ظلم ہے. اچھا ظلم یہ نہیں ہوتا ہے ہنٹر تازیانہ تلوار لے کے آپ کسی کو ماریں. ظلم یہ ہوتا ہے کہ آپ گناہ کریں, کہ اللہ نے کہا یہ غلط ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں کروں گا. ظلم یہ ہے کہ آپ نیکی نہ کریں, اللہ نے کہا یہ واجب ہے, آپ کہیں گے میں نہیں کروں گا. تو آپ نے بہت سی جگہوں پہ قرآن میں گناہ گاروں کو ظالمین کہہ کے پکارا ہے.
تو حسد کرنے والا ظالم تو ہوتا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ مظلوم کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے، مظلوم کون ہوتا ہے؟ جو پریشان ہو، مبتلا ہو کسی مصیبت میں، غمزدہ ہو۔ تو حاسد غمزدہ ہی تو رہتا ہے ہر وقت، دوسروں کو دیکھ دیکھ کے، دوسروں کی ترقی دیکھ کے، دوسروں کی خوشحالی دیکھ کے، دوسروں کی مقبولیت شہرت دیکھ کر۔ حسد کیا ہے؟ کسی دوسرے کی نعمت کے زائل ہونے پر خوشی کا اظہار یا خوش ہونا۔ ان کا موبائل چوری ہو گیا، اچھا وہ چوری ہو گیا، ہر وقت ہاتھ میں رکھتی تھی، ٹائم پوچھو تو موبائل لے کے بتا رہی ہیں، موسم کا حال پوچھو تو موبائل لے کے بتا رہی ہیں، جو کچھ پوچھو تو اسکرول کر کے آگے پیچھے بتا رہی ہیں، اچھا وہ چوری ہو گیا۔ بہت ایک صاحب نے ہمیں ہنستے ہوئے بتایا، وہ صاحب جمعے کی نماز پڑھنے گئے تھے، ہمارے پڑوسی، ان کی گاڑی چوری ہو گئی۔ تو میں نے کہا یار اس طرح بتا رہے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں دوسروں کی مصیبت میں بعض خود بڑی خوشی ہوتی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ایسے ایسے حاصل جسے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے خود اپنے گناہ گار آنکھوں سے سنا، ہم نے کہا عجیب آدمی آپ۔ تو حاسد خوش ہوتا ہے دوسروں کی نعمتوں کے زائل ہونے پر، اور حاسد کڑھتا ہے جب اس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے۔ اگر آپ تاریخ میں نگاہ ڈالیں تو یہ تاریخ میں اتنے بڑے دھارے آئے ہیں، رخ موڑا ہے، صفحہ پلٹے گئے ہیں، صفحات تاریخ کے، یو ٹرن، لیفٹ اور رائٹ ٹرن جو تاریخ نے لیا ہے وہ حاسدین کی وجہ سے۔ قابیل پہلا حاسد، جس نے حابیل کو قتل کیا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھائی کہہ رہا ہے تو یہ نہ دیکھو، خوش مت ہو جاؤ، پوچھو تم حابیل ہو کہ قابیل ہو، بھائی دو ہو۔ تو قابیل نے قتل کیا اس وجہ سے کہ حابیل کو کیوں خلافت دے دی گئی۔ سامری بہت متقی پرہیزگار شخص تھا، یعقوب علیہ السلام کا پوتا تھا، کزن تھا موسیٰ کا، کیوں حاسد بن گیا؟ کیونکہ ہارون کو خلافت مل گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں اپنا دین اور مذہب بناؤں گا، اور میں خود 6 لاکھ لوگوں میں سے 5.5 لاکھ لوگوں کو اس نے منحرف اور گمراہ کیا تھا۔ 6 لاکھ جو کہ دریائے نیل عبور کر کے آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری یا زیادہ محنت پہ پانی پھیر دیا تھا بیچارے اس ملعون شخص نے۔ بیچارے موسیٰ جب واپس آئے پہاڑ سے تو 6 لاکھ میں سے 5.5 لاکھ بچڑے کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سامری کی کتنی لعنت ملامت ہم کرتے ہیں۔ متقی پرہیزگار شخص تھا یہ حضرت شیطان، متقی پرہیزگار شخص تھے۔ سجدہ کرنے سے پہلے جب سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے کہا راندہ درگاہ، ابا واستکبر وکانا من الکافرین، ظالمین منی کافرین۔ اس نے استکبار کیا۔ استکبار کرنے کے بعد وہ حسد ہی میں تو مبتلا ہوا۔ پہلے تو وہ تکبر کرتا رہا کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ نہیں میں تو نہیں بڑا ہوں، حقیقت میں تو واقعی میں یہ بڑے ہیں، آدم علیہ السلام ہی بڑے، تو پھر وہ حسد میں مبتلا ہو گیا کہ میں آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ اب تک کا حسد ہے جو چلا آ رہا ہے۔ ابو جہل سے کہا گیا کہ رسول کے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تمام صفات ہیں، تم ان کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ تو ابو جہل نے کہا میں مانتا ہوں نبی، لیکن اقرار کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارا قبیلہ اور ان کا قبیلہ ہر جہت سے برابر ہے، نبوت بنی ہاشم میں کیوں آئی؟ قبیلے کا حسد اس کو لے ڈوبا۔ عمر سعد کو سمجھا کے امام تھک گئے، آخر میں کہا کہ سچ سچ بتا تیرے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ عمر سعد نے کہا بغض لابیک، تیرے باپ کا بغض، تیرے باپ کا حسد۔ حسد تو تھا مولا علی سے، جس کی وجہ سے بنو امیہ، بنو عباس جب فتح مکہ ہوئی اور مولا علی جا رہے تھے تو کہتے تھے دائیں بائیں جس گھر کے پاس سے گزرتے تھے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کا کوئی نہ کوئی فرد علی کے ہاتھوں نہ مارا گیا ہو۔ اور یہ فطری بات ہے کہ میرا چچا، ماموں، بھائی، باپ، خالو، پھپھا کوئی آپ کے ہاتھ مارا گیا ہو، میں جب بھی آپ کو دیکھوں گا تو بطور قاتل انٹروڈیوس ہوں گے آپ میرے سامنے۔ اور یہی آزمائش تھی ان کے لیے کہ اسلام زیادہ معتبر ہے، رسول زیادہ محبوب ہیں، یا تمہارا کافر چچا، یا تمہارا کافر ماموں، کافر رشتہ دار۔ یہی تو ان کا مسئلہ تھا، آزمائش تھی جس میں وہ فیل ہو گئے۔ منافقین جنہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، تو وہ حسد تھا مولا علی سے۔ تو حاسد کڑھتا رہتا ہے اپنے اندر۔ یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ بنو امیہ، بنو عباس بڑی عیاشی کی زندگی گزارتے ہوں گے، لیکن ظاہری طور پہ لگتا تھا یہ عیاشی کی زندگی، اندر سے کڑھتے تھے۔
یہ ہارون رشید مامون رشید جب حج کرنے جاتے تھے بنو امیہ بنو عباس کے مدینے میں دیکھتے تھے کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں اور امام کے چرچے. حج پہ جاتے تھے تو ہشام جو ہے کھڑا ہوا ہے دھکم بیل میں, کوئی اس کو یہاں دھکا دے رہا ہے, کوئی وہاں دھکا دے رہا ہے, حجر اسود کو چوم نہیں پا رہا ہے. ایک دم سے وہ دیکھتا ہے کہ مجمع میں جسے ہے وہ شور غوغاں بلند ہوتا ہے, لوگ ہٹتے چلے جاتے ہیں, اور ایک شخص آتا ہے نوجوان اور حجر اسود کو بوسہ دے کے واپس چلے جاتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ حسد تھا بنو امیہ بنو عباس کا, اندر سے اندر ہی اندر کو, بظاہر زرق برق لباس, بظاہر لذیذ کھانے, بظاہر ان کے چیلے چاٹے ہواری, لیکن اندر سے پریشان. بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے, بھائی بھائی سے دشمنی مول لیتا ہے. ہارون رشید مامون رشید اور جتنے بھی ہیں آپ ان لوگوں کے تو آپس میں حسد ہیں, مطلب باپ بیٹے کے, بھائی بھائی کے آپس میں حسد ہے, جس کی وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. کہتے ہیں نا ان کا آدھا وقت سازشیں کرنے میں گزرتا تھا, آدھا وقت سازشوں سے لڑنے میں گزرتا تھا, جو ہم اپنی حکومت کے حوالے سے بھی کہتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس سے. آدھا وقت ان کا جو ہے وہ اپوزیشن سے لڑنے میں گزرتا ہے, سازشوں کو ٹیکل کرنے میں, اور آدھا وقت سازشیں بنانے میں گزرتا ہے. تو یہ عام عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کیا سوچیں گے؟ تو اندر سے یہ کبھی بھی سو نہیں سکتے تھے سکون کی نیند, اندر سے یہ کبھی خوش نہیں ہوتے تھے, لذیذ کھانے کھاتے تھے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. تو کیا فائدہ ہوا حسد مول لینے کا ائمہ سے, اہل بیت سے؟ اگر ان کو ان کا حق دے دیتے تو آپ بھی سکون سے رہتے اور لوگ بھی جو ہے وہ دین پر پابند رہتے. تو حسد جسے کہتے ہیں. اب دیکھیں حسد کے لیے پہلی ٹریٹمنٹ, پہلا کیور, پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, سورہ نساء آیت نمبر 32. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اور تم ان چیزوں کی فضیلت کی تمنا نہ کرو جو ہم نے بعض کو بعض پر دی ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نہیں چینج کر سکتے, نہیں اچیو کر سکتے. مثلاً حسب نسب, بھائی فلاں کو اچھے خاندان میں پیدا کیا اللہ نے, ہمیں بس ایسے ہی ابو امی بھائی بہن چچا ماموں کوئی قابل قدر شخصیت نہیں ہمارے خاندان میں. فلاں میں دیکھو ماموں اس پوسٹ پر ہیں, چچا اس جگہ ہیں, ابو ماشاءاللہ, امی. اگر ہم بھی پیدا ہو جاتے ہم بھی کچھ کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اپنے حساب سے پیدا کیا, وہ اس کی مصلحت وہ خود جانتا ہے. ہمیں غریب گھرانے میں پیدا کیا, فلاں کو امیر گھرانے میں. ہمیں پاکستان میں پیدا کیا, فلاں کو جو ہے امریکہ میں پیدا کیا. ہم اس حالت میں پیدا کیا, اتنی ایکسپرٹیز, اتنا لرننگ پاور ہم میں نہیں ہے, سلو لرنر ہے. تو یہ سب ایکسکیوزز ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تم نے کون سی ڈگری لی, اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تم نے کتنا کمایا, اللہ کہے گا تم نے کوشش کتنی کی. اللہ خود کہہ رہا ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا, جو ہماری راہ میں جد و جہد, جاہدوا جد و جہد, یعنی جو ہماری راہ میں کامیابی آپ کے ذمہ نہیں ہے. دس از نن آف یور بزنس. دنیا سورہ عنکبوت ہے غالباً, یاد نہیں ہے مجھے آیت کا نشان. تو اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے علم دین حاصل کیا, عالم بنے, معمم ہوئے, تم نے رسائل مقاصد کفایہ پڑھی, درس خارج دیا, کس لیول تک پہنچے, نہیں پوچھے گا. جس دیکھیں رجب علی خیاط کم علم میں کہاں پہنچ گئے. جد و جہد, کوشش, یہ کاؤنٹ ہے, یہ کاؤنٹیبل ہے. اور مسئلہ یہی ہے کہ ہم کسی عہدے, کسی لیبل, شہرت, ویورشپ, ٹیکس, اس پر زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں کتنے لوگ سن رہے ہیں, ہماری شہرت کتنی, ہماری مقبولیت کتنی, ہماری تعریف کتنی ہو رہی ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے بس تم محنت کرو. تو پہلی بات تو یہ کہ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگنا اور سوچنا جو آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. پیدائش آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, موت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, رزق کتنا ملے گا یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. کسی حد تک آگے پیچھے تھوڑا بہت آپ کر سکتے ہیں محنت کر کے, لیکن کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا, یہ بھی شاید مجھے نہیں یاد کی روایت ہے یا کوئی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نصیب کی دعا مانگو. میں نے بڑے بڑے عقل مندوں کو نصیب والوں کے در پہ دیکھا ہے. مولا علی کا قول ہے نا غالباً. ہاں, تو نصیب کی دعا جسے کہتے ہیں, تو نصیب بھی ظاہر سی بات ہے کہ محنت کرنے والوں کو. اچھا ابھی آپ یہ کہیں گے بھی عقل مند ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نصیب ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو عقل مند کے لیے بھی مولا علی نے کہا ہے کہ محرومی کا ایک سبب سستی بھی ہے.
ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی جس کو رزق ملنا ہوگا مل جائے گا، کیا فائدہ اتنی بھاگ دوڑ کا. تو امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ کیا فائدہ اتنی بھاگ دوڑ کا. تو امام نے کہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تیرا رزق محنت میں رکھا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ محنت کریں گے آپ کو ملے گا، محنت نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا، ختم بات. مولا علی جا رہے تھے ایک دیوار سے، دیوار گرنے والی تھی. کسی شخص نے کہا مولا علی آپ بھاگ رہے ہیں اللہ کی قضا و قدر سے. مولا نے کہا میں اللہ کی قضا سے اللہ کی قضا کی طرف جا رہا ہوں. یہ بھی اللہ کی قضا ہے کہ میں اللہ پہ ٹرسٹ کروں، وہیں پہ رہوں. اور اللہ کی قضا یہ بھی ہے کہ تم اگر اپنا بچاؤ کرو گے تو بچ جاؤ گے. تو اگر بیمار پڑیں آپ کہیں گے نہیں میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، اللہ نے مجھے بیمار کیا تو بس میں بیمار پڑا رہا ہوں. تو اللہ نے آپ کو دوا کا بھی تو وسیلہ دیا ہے. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. اب آپ کہیں ڈاکٹر سے میں لے لوں گا، اللہ خود کہتا ہے میں شفا دیتا ہوں. تو وسیلہ تلاش کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے تو اللہ نے نہیں منع کیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان فضیلتوں کے چکروں میں نہ پڑیں کہ جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، جن کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. کوئی خدا نخواستہ معذور ہے، پیدائشی طور پہ اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ اس کے ساتھ ہی کوپ کرنا سیکھیں، اسی کے ساتھ آگے بڑھنا سیکھیں. اویل دا اویلیبلٹی ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جو کچھ اویلیبل ہے اس سے کام چلائیں. اگر آپ کہیں نہیں میرے گھر میں یہ چیزیں ہوں، الگ کمرہ ہو، اے سی ہو، نوکر چاکر ہوں، نیا سلیبس ہو، ٹیچر اور کالج کوچنگ سینٹر ہو، تب میں کہیں کہ رزلٹ دوں گی، تو پھر کیا فائدہ. رزلٹ تو وہ دینا کہ سمجھ کچھ بھی نہ ہو اور وہ رزلٹ دے کے دے. اور ہر کسی کے پاس اللہ نے اگر آپ دیکھیں کچھ نہ کوئی ایج رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر فلاں کے پاس یہ خوبی ہے تو اس کے ساتھ کوئی خامی بھی ہوگی، پرابلم بھی ہوگی. اور آپ کے ساتھ اگر کوئی خامی ہے تو آپ تلاش کریں، آپ کو کوئی خوبی نظر آ جائے گی. تو حسد میں پہلی بات تو یہ کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، بڑا اچھا جملہ بولا جاتا ہے اف یو کین ناٹ بیٹ دیم جوائن دیم. اگر آپ کسی کو ہرا نہیں سکتے تو اس کو جوائن کر لیں. جوائن کیا کر لیں؟ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے یہ مقام کیسے حاصل کیا، آپ یہاں تک کیسے پہنچے، آپ کیسے کامیاب ہوئے. بجائے حسد کرنے کے. خاندانوں میں ہوتے ہیں 2 کزنس ہیں، ایک آگے نکل گیا ایک پیچھے رہ گیا. 2 بھائی ہیں، 2 رشتہ دار ہیں، 2 دوست ہیں، ایک آگے نکل گیا ایک پیچھے رہ گیا ہے. ایک لڑکے کو جاب ملی، اس نے جاب پکڑی، اپنے محلے میں جو جیسے کہتے ہیں نا اسی کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا اس کو بھی لگا لیا 1 ہفتے کے فرق سے. تو جو بعد میں لگا تھا وہ پروموٹ ہو گیا، اس کو گاڑی مل گئی، اس کا پیکیج اچھا ہو گیا. جو لے کے گیا تھا وہ پیچھے رہ گیا. اب یہاں سے حسد شروع ہو جاتا ہے. تو آپ سوچیں تو اس کی انگلش اچھی تھی، وہ پنکچوئل تھا، وہ ریگولر تھا، وہ محنتی تھا، یہ سب چیزیں بعد میں سامنے آئیں. تو آپ ان فیچرز کو اڈاپٹ کریں کہ جن کی وجہ سے آج کل تو بزنس کا ایک سمپل سا رول ہے کہ اپنے کمپٹیٹرز کو تلاش کرو جن کی وجہ سے تم پیچھے رہ گئے. ان کمپٹیٹرز کی لسٹ تیار کرو، دیکھو ان کی ویب سائٹس پہ جا کر کہ وہ کس طرح بزنس کر رہے ہیں، بس آپ بھی اسی طرح بزنس کریں. سمپل ایز دیٹ. تو اگر کوئی مقبول، معروف، مشہور، کامیاب شخص ہے آپ کی ویسینٹی میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں، آپ کی اپروچ میں، آپ ان کو جا کے پوچھیں، یا ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے. آج کل تو ضروری نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں مجھے شرم آتی ہے، وہ مجھ سے جونیئر ہے، وہ مجھ سے آگے نکل گئی، میں اس سے جا کے پوچھوں تم کہاں سے پڑھ رہی ہو، کتنا تم نے مواد تیار کر لیا، اور یہ اور وہ کتنا جو ہے کیسے پڑھ لیتی ہو، ٹائم کیسے. تو آپ ویسے ہی لوگوں سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو. تو اف یو کین ناٹ بیٹ دیم جوائن دیم. اور بڑا اس سے بھی بہتر جملہ مولا علی کا ہے کہ دشمن سے انتقام اپنی صفات میں اضافہ، اپنی قابلیت میں اضافے سے کرو. اب آپ کہ میرا دشمن ایسا، میرا دشمن ایسا، آپ کے ہاتھ پیر بھول رہے ہیں اور حسد میں مبتلا ہیں، کوئی فائدہ نہیں، آپ وہیں پیچھے رہ جائیں گے. ایران کا امریکہ نے 40 سال بائیکاٹ کروایا، ٹھیک ہے. آج وہ ڈرون ٹیکنالوجی میں 5ویں نمبر پہ. آج وہ اپنی گاڑیاں ایکسپورٹ کر رہا ہے دوسرے ممالک کو. ہمارے ہاں جو گاڑیوں بنانا تو بہت دور کی بات، جو گاڑیاں اسمبل کرتے تھے ان کے پلانٹس اب جا رہے ہیں. گاڑی میں پیٹرول ڈالنے والی کمپنیاں، پیٹرولیم کمپنیاں پاکستان سے جا رہی ہیں. کیا فائدہ ہوا ہمیں جسے کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ فرینڈلی کسی کے ساتھ. ایران کا بائیکاٹ کروایا ڈرون ٹیکنالوجی میں، وہ 5ویں نمبر پہ کس طرح آیا؟ اپنے دشمن کو کاپی کر کے کہ دشمن کس طرح کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. ڈرون ان کے اوپر آیا اور ان ڈرون کو نیچے اتارا. اس کو کہتے ہیں نا کچھ خواتین بریانی چک کے بتا دیتی ہیں کہ اس میں کیا کیا ڈلا ہے، ایسے بناؤ ایسے بناؤ ایسے بناؤ. تو انہوں نے ڈرون کو نیچے اتارا. ریورس انجینئرنگ اسے کہتے ہیں کہ آپ گاڑی کے پہیے نکالیں، انجن نکالیں، چیسز نکالیں، دروازے نکالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اندر کیا کیا ہے.
پھر آپ وہ بنانا شروع کر دیں. تو ڈرون نکالا, ریورس انجینئرنگ کر کے سب پرزے اس کے نکالے اور پھر دوبارہ جوڑے اور پھر ویسے ڈرون بنا ڈالا. آج 5ویں نمبر پہ ہے جو ڈرون ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے, بنا بھی رہا ہے, گاڑیاں ایکسپورٹ کر رہا ہے. ابھی رشیا کو اس نے ڈرون بیچے. محنت ان کی سڑکوں پہ آپ دیکھ لیں, آدھی گاڑیاں اندر کی ہوتی ہیں ایران کی بنی ہوئی, آدھی باہر کی ہوتی ہیں. کرنسی بہت ڈی ویلیو ہے, لیکن وہی سعودی عرب, وہی ممالک انڈیا جو دشمن تھے یا ڈسٹینس پہ تھے ایران سے, اب ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے. تو کس وجہ سے کوتاہی کو برطرف رکھ کے انہوں نے پائپ لائن بچھا دی پاکستان کی سرحد تک. اب آپ بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں. 10 سال پہلے آپ نے معاہدہ کیا تھا آپ کی طرف سے, ہم تو بس گڑھے کھود سکتے ہیں سڑکوں پر, وہ بھی قدرت کھود دیتی ہے, بارش ہوتی ہے تو گڑھے کھد جاتے ہیں. ہمارے تو پچھلے سال بارش میں جو گڑھے بنے تھے وہ اب تک پر نہیں ہوئے, اب مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یقین کریں آپ ایران سے یہاں آئیں, پاکستان میں گاڑی چلائیں, آپ کہیں گے یہ تو عجیب سڑکیں یہاں پر. پہلے تو آدمی دبئی جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں پاکستان میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہا, تو وہ ایران جا کے اب یہ ہوتا کہ یار ہم کراچی میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہے. تو وہ ان کی محنت ہے جس کی وجہ سے وہ آگے گئے, ٹیکنالوجی میں ان کی محنت ہے, وہ آگے گئے. تو آپ انفرادی, اچھا میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ فرسٹریٹ ہو کے ڈپریس ہو کے بیٹھ جائیں. امیزون پہ ملینز سیلرز ہیں, دنیا میں تقریباً 200 کنٹریز ہیں. پاکستان کس نمبر پہ ہے؟ نمبر 5. امریکہ, انگلینڈ, کینیڈا, چائنا, پاکستان. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے اور پرائیویٹ طور پہ لوگ محنت کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ حکومتی لیول پہ ان کی سرپرستی نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی جو ہے وہ آپ سے امید باندھی ہوئی ہے اور عدل اس کا ابھی بھی موجود ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, بے روزگار ہیں. یہ تو انشاءاللہ کبھی ہوا تو پورا لیکچر میں آپ کو دوں گا کہ خصوصی طور پہ خواتین کیسے پیسے کما سکتی ہیں. تو ہم جو رو رہے ہیں کہ بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. یقین کریں اگر آج کل کے دور میں کوئی کہتا ہے نا کہ میں غریب ہوں, تو میں کہوں گا وہ احمق ہے یا کاہل ہے, بس دو میں سے کوئی چیز ہے. یہ بے وقوفی ہے. آج کل کی دنیا میں اس وقت کوئی یہ کہے نا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں پیسہ نہیں کما پا رہی, لڑکوں کی دور کی بات, میں تو خواتین کی بات کر رہا ہوں. میں 16 سال اور 18 سال کے لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. یہ تک پیسے بنا سکتے ہیں. لاکھ روپیہ, 2 لاکھ روپیہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت کمانا. ای کامرس, ڈیجیٹل مارکیٹنگ. پہلے خواتین کے لیے ٹینشن تھی, ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, ابو اجازت نہیں دیتے, بھائی نہیں اجازت دیتے, سفر کا مسئلہ ہوتے ہیں, پھر عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں, پھر آفس میں ماحول. ڈو دا ہیل ود, اللہ نے اتنا اچھا آپ کو ورک فرام ہوم کا ایک وہ پکڑا دیا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے, یقین کریں گھر بیٹھ کے آپ کو ٹانگیں ہلانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں آنے جانے کی, انگلیاں ہلائیں بس. آپ وہی موبائل جس پہ آپ دن بھر بیٹھے رہتے ہیں, فیس بک, انٹرنیٹ, اسی فیس بک, انٹرنیٹ, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, لنکڈ ان, انہی سے ہی آپ پیسے کمائیں. اور گھر بیٹھ کے آپ کو اپنی فوٹو نہیں دینی, آپ کو کوئی آپ کو کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کرنی ہے, صرف ایک چیٹ کرنی ہوتی ہے, سوال جواب جو ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ کرنا ہوتا ہے, بعض اوقات وہ بھی نہیں کرنا ہوتا. تو میں تو برملا کہتا ہوں کہ 18 سال کا لڑکا اگر امی ابو سے پیسے مانگ رہا ہے تو بہت برا کر رہا ہے. میرے حساب سے ایسے لڑکوں کا وجود ختم ہو جانا چاہیے. ہم تو اپنے زمانے میں 18 سال کی عمر میں ٹیوشن کر کے پیسے کماتے تھے اور کوشش کرتے تھے اپنے ماں باپ سے نہ لیں. لیکن اس وقت فقط پاکٹ منی نہیں, آپ اپنی گاڑی خرید سکتے ہیں, آپ ایک مکان کا کرایہ یوٹیلیٹی بل دے سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا کوشش کریں. یوٹیوب پہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے کے بجائے ارننگ منی اس پہ آپ لکھ دیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ لکھ دیں, ای کامرس لکھ دیں. خواتین کی اچھا ایج لمٹ نہیں ہے, کوئی ڈگری کی ایشو نہیں ہے, کوئی لرننگ اسکل نہیں ہے کہ ڈاکٹر, انجینئر, کامرس کرنے کے لیے آپ کو 4 سال چاہیے. 6 مہینے, بعض فیلڈ میں 6 مہینے بھی نہیں چاہیے ہوتے, 1 مہینے میں آپ کام سیکھ لیتے ہیں اور 1 مہینے بعد آپ شروع ہو جاتے ہیں. یوٹیوب پہ موجود ہیں, بہت سارے سافٹ ویئر ہاؤسز کراچی میں کھل گئے ہیں. تو لڑکوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ 18 سال کے بعد بالکل غلط ہے کہ وہ ماں باپ سے پیسے مانگیں, یا خواتین کے لیے یہ کہنا کہ بھئی ہم خاتون ہیں, ہم لڑکے تو چلے جاتے ہیں باہر جاب واب کر لیتے ہیں, وہ بھی فضول ہیں. گھر بیٹھ کے ایک لیپ ٹاپ, بلکہ بعض اوقات تو موبائل سے بھی کام چل جاتا ہے, ایک چھوٹا سا لیپ ٹاپ 8-10 ہزار کے بھی پرانے جسے کہتے ہیں مل جاتے ہیں, اس سے آپ جسے کہتے ہیں کہ اپنا, اور گھر میں تقریباً ایک کمپیوٹر مل ہی جاتا ہے. تو سستی کائلی کو چھوڑ دیں. غربت بہت واضح طور پہ واشکاف
طور پہ میں کہوں گا کہ غربت بعض اوقات آپ کے عقیدے کو بگاڑ دیتی ہے، غربت آپ کو پریشانی میں ڈال دیتی ہے۔ ایک آدمی جملہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ تم مدرسوں کے اور اس کے چکر میں پڑ گئے تو یہ جو ڈگری ہے، یہ جو کورس ہے، یہ جو جاب ہے، اس سے بھی جاؤ گے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، گھر بیٹھ کے ورک فرام ہوم، یہ آپ کو دونوں کاموں میں، ابھی مجھے کہا گیا ہے کہ بچوں کی کلاس میں بھی جا کے لیکچر دینا، وہ یہی میں دینے جا رہا ہوں، تو یہ آپ کے لیے بھی ہے جو کم وقت میں کمانا چاہتے ہیں، جو گھر بیٹھ کے کمانا چاہتے ہیں، آپ اپنی معاشی حالت سدھار لیں۔ جب پیٹ، مولا علی کا یہ قول ہے نا کہ اگر فقر کوئی شخص ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ فقر کوئی شخص ہوتا تو اتنی بری چیز ہے جو انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ آدمی اپنا قاضی شرح اور ان کے ہم جو حالات بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے ہم قاضی شرح نہیں ہیں، لیکن چھوٹا سا شیطان تو اندر بیٹھا ہوا ہے نا، جو انعام کی لالچ میں، شہرت کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں بعض اوقات ہم واجبات کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یا غفلت برتتے ہیں، تو وہ کم از کم نہیں بدلیں گے۔ اور اپنے باس آپ خود ہوں گے، آپ رولز ریگولیشن کے پابند نہیں ہوں گے، آپ ٹائمنگ کے پابند نہیں ہوں گے، آپ جو ہے پسند ناپسند کے پابند نہیں ہوں گے۔ تو کوتاہی سے جان چھڑائیں، دنیاوی طور پہ بھی ایکٹیو بنیں۔ اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، اگر غلبے کے لیے نہیں آتا تو آخری حجت کو اسلامی حکومت کے قیام کے لیے یا اس کی خوشخبری کے لیے ہمیں نہیں تیار کیا جاتا کہ آپ جو ہے آخری معرکے کے لیے تیار ہوں۔ تو دونوں حوالے سے کوتاہی بری ہے، دین اور دنیا۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ پہلا خواہش، دوسرا کوتاہی اور تیسرا حسد۔ تو حسد اور کوتاہی تقریباً ملتے جلتے، اب آگے چلیں۔ ناراضگی، حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی ایسے آدمی پہ ناراض ہوگا کہ جس کا وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو وہ رنج و غم میں مبتلا ہوگا اور اپنے لیے اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دے گا۔ جو شخص کسی ایسے آدمی سے ناراض ہوگا کہ جس کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نہیں نقصان کر سکتا، تو وہ رنج و غم میں مبتلا ہوگا اور اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ حکومتی افراد یا سرکاری محکمے اس کی بہترین مثال ہے۔ اب کہاں بھائی حکومت یہ نہیں کرنی دے رہی، حکومت یہ نہیں کرنی دے رہی، سرکاری طور پہ یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں، تو ٹھیک ہے وہ تو رہیں گے۔ آپ اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جسے کہتے ہیں نا کہ پانی بنیے، پانی کے آگے اگر کوئی چٹان، کوئی پتھر آ جاتا ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو پانی وہاں کھڑا نہیں رہتا، پانی اپنا راستہ لیفٹ یا رائٹ جہاں بھی اس کو ملتا ہے وہ راستہ بنا لیتا ہے۔ ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، اب آپ کہتے ہیں ٹریفک جام ہو گیا میں کیا کروں، گاڑی بند کر کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، آپ لیفٹ رائٹ سروس روڈ، گلی، کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں سے آپ نکل سکیں۔ تو آپ کو اپنے آپ کو سیف کرنا ہے اور آگے لے جانا ہے۔ ہمارے یہاں جو تقیہ ہے، ہمارے یہاں جو توریہ ہے، وہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ آپ اپنی جان مال عزت کو بچاتے ہوئے چلیں۔ امام نے، نبی نے کبھی بھی کسی کو وقت سے پہلے نہیں کہا ہے۔ امام جو ہمارا غیبت میں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگ تیار ہو جائیں، لوگوں میں سکت آ جائے، قابلیت آ جائے، پوٹینشل آ جائے، پھر میں چوتھے امام کر سکتے تھے نا، لوگوں نے بہت ان کو کہا کہ ہم بدلہ لیں گے کربلا کا، یہ وہ امام نے سمجھ گئے کہ بھئی اس وقت عوام تیار نہیں ہے، امت تیار نہیں ہے۔ ہاں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اٹھا لیجئے۔ 5ویں 6ٹھے امام کے دور میں فائدہ اٹھایا گیا، علم کو پھیلایا گیا۔ مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، آگے بڑھ کے منصب بھی قبول کر لیں۔ 8ویں امام نے ولی عہدی کا عہدہ قبول کیا، لیکن حالات اور واقعات کے اعتبار سے زبردستی کا اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں، زبردستی کا کسی ایسے شخص سے ٹکرانے کی کوشش نہ کریں کہ جس سے آپ کو الٹا نقصان ہوگا اور آپ کے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں۔ امام حسن نے یہ کیا تھا نا صلح میں، ان کو معلوم تھا کہ جتنے لوگ میرے ساتھ ہیں کہ یہ معرکہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور اس کی بہترین مثال خود ہمارا امام جو غیبت میں ہے کہ وہ ظہور اسی لیے نہیں کر رہا ہے کہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی کمی ان کی طرف سے، کمی یا تاخیر جو ہے خود اس امت کی طرف سے۔ تو آپ اپنے کام میں مصروف رہیے۔ آپ صرف یہ دیکھیے کہ آپ اس ماحول میں رہتے ہوئے جہاں آپ رہ رہے ہیں، کوئی بڑا نقصان اٹھائے بغیر
دنیا میں کیا آپ کے گھر میں بہت سارے باتیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو خلاف مزاج ہوتی ہیں، آپ کے خلاف قانون ہوتی ہیں، خلاف شریعت بعض اوقات ہوتی ہے، تو آپ کو مصلحت سے کام لینا پڑتا ہے، تھوڑی سی نرمی سے کام لینا پڑتا ہے کہ ہر وقت آپ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے کہ میری مرضی سے یا میرے حساب سے چلے گا گھر، تو آپ دیکھیں 2 دن میں جو ہے وہ گھر تہس نہس ہو جائے گا۔ خصوصی طور پر جب گھر میں آپ گھر والوں کے ساتھ جن کے اوپر آپ صاحب اختیار ہیں آپ کمپرومائز سے کام لیتے ہیں، تو ایسی شخصیت کے سامنے، ایسے افراد کے سامنے، حکومت کے سامنے آپ کو نڈر بننے کی، خواہ میں اپنے آپ کو تلوار کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نہ اسلام اس کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے آپ کو زبردستی کا جو ہے وہ خطرے میں ڈالیں۔ تو آپ پانی کی طرح اپنا کام کرتے رہیں، اور جتنا خاموشی سے، جسے کہتے ہیں نا کہ مولا نے فرمایا کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی دھوم مچا دے۔ اپنے کام میں خاموشی سے مصروف رہیں، جب رزلٹ نکلے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ پہلے سے بتا دیں ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، نہیں کیا تو لوگ لعن طعن کریں گے اور مزید فرسٹریشن اور آپ حسد کا شکار ہوں گے۔ 5ویں اور 6ٹھی چیز ایک ساتھ ہے حدیث میں کہ بے صبری اور اظہار رنج و غم سے بچو، کہ یہ امیدوں کو منقطع کرتی ہے اور عمل میں کوتاہی کا سبب بنتی ہے۔ بے صبری اور اظہار رنج و غم سے بچو کہ امیدوں کو منقطع کرتی ہے اور عمل میں کمی کرتی ہے اور دکھ درد کا سبب بنتی ہے۔ بے صبری کیا ہے؟ شکوہ شکایت، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ کیوں ہوتا، ہم تو بہت دیندار ہیں، ہم تو باحجاب ہیں، ہم تو نیک عمل کرتے ہیں، ہم واجب نہیں چھوڑتے، فلاں 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 تو بے دین ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ کیا ہے؟ بے صبری ہے، شکوہ شکایت۔ ہاں اگر گریہ وزاری ہو، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، خاندان کا کوئی شخص آپ سے بچھڑ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، آپ بے روزگاری، آپ ہوتے ہیں افسوس کرتے ہیں، بعض وقت آنسو نکل آتے ہیں، لیکن اظہار کرنا، وہ بھی خصوصی طور پہ ان لوگوں کے سامنے جو آپ کے دشمن ہیں۔ کوئی بری بات، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے آپ کسی کے سامنے، ہم نے کہا نا وہ جو گاڑی چوری ہو گئی وہ ہنس کے بتا رہے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہاں کسی استاد کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے، ڈاکٹر کے سامنے، مریض جیسے بتلاتا ہے اپنے مرض کو، خیر خواہ کے سامنے جس کے بارے میں آپ کو امید ہے کہ صحیح مشورہ دیں گے اور گائیڈ کر دیں گے اور ہماری کمزوری کو لوگوں پہ آشکار نہیں کریں گے، وہ اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ لیکن ہر کسی کے سامنے واویلا مچانا، شکوہ شکایت کرنا، یہی وجہ ہے کہ امیدوں کو منقطع کر دیتی ہے یہ چیز۔ کیسی امیدیں جو اللہ سے آپ باندھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب آپ اپنا واویلا، اپنا دکھڑا لوگوں کو ہر وقت سنائیں گے تو آپ توقع کریں گے سامنے والا میرے لیے کچھ کرے، جب کچھ نہیں کرے گا تو امیدیں منقطع ہو جائیں گی۔ اللہ سے تو پہلے ہی امید منقطع ہو گئی، آپ نے یہاں سے بھی کر دی۔ اور عمل میں کوتاہی کہ چلو بھائی میں نے ان سے اپنی غربت کا رونا رو لیا، یہ میرے لیے کچھ کر دیں گے تو اب میں کچھ نہ کروں، کوئی جاب نہ کروں، یہ تو انشاءاللہ میرے لیے کچھ نہ کچھ، تو وہ آدمی بے عمل ہو کے بیٹھ جاتا ہے، پھر بعد میں جو ہے وہ دکھ درد کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ نہ کریں، یعنی بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، بے صبری یعنی رونا دھونا نہیں، یعنی شکوہ شکایت زبان پہ لانا، اور اظہار رنج و غم، کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے جیسا بن کر آتا ہے اللہ پھر اس کو ویسے ہی بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بعض اوقات مثلاً فقر و فاقے کا بڑا رونا روتے ہیں، بھی ہمارا تو گزارا نہیں ہوتا، ہمارا یہ نہیں ہوتا، حالانکہ بہت اچھا کام ہم سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو اللہ ان کو پھر ہمیشہ مقروض ہی رکھتا ہے۔ آپ جیسا بن کے دکھائیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں رول ایکسپیکٹیشن، سائیکیٹری میں کہا جاتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے سامنے آئیں گے پھر لوگ ویسے ہی ایکسپیکٹ کریں گے۔ اگر آپ نے دکھڑا رویا تو دوسری ملاقات میں آپ سے وہی پوچھا جائے گا، ٹو بی کنٹینیوڈ، کہ بھئی کیا ہوا، وہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، پھر آپ کے زخم ہرے ہوں گے، آپ پھر دوبارہ وہی کام شروع کر دیں گے۔ تو یہ 6 چیزیں ہم نے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں، 6 مزید چیزیں ہیں۔ کوشش تو یہ تھی کہ آج ختم کر دیں، لیکن میرے خیال میں ٹائم پورا ہو گیا، تو باقی چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام لوگوں کو ڈپریشن، خوف اور پریشانی اور ہر قسم کی جملہ امراض سے محفوظ رکھ۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کو رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مسافر ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔